الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اور پیاری پیاری اسلامی بھائیو، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے پچھلے کئی ویڈیوز میں ہم نماز کے مسائل کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ہم نے نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، اس کو بڑے ہی تفصیل اور احسن انداز میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی اور الحمدللہ عز و جل ہم اس میں کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض کو مکمل کرنے میں کامیابی نصیب ہوئی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اب ہم اس سلسلے میں نماز کے واجبات کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نماز کے واجبات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان میں سے کچھ واجبات بڑے ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ چونکہ پچھلی ویڈیوز کے اندر نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو پایا تھا، لیکن آج انشاءاللہ عز و جل آج کے اس ہم ویڈیوز کے اندر جو نماز کے واجبات رہ گئے تھے ان کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مزید بے شمار مدنی پھول لے کر آیا ہوں تو میں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی وقتاً فوقتاً درمیان میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے وہ پچھلی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو تمام ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، تمام ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا تاکہ نماز کے ہر ایک مسائل سے آپ آگاہی نصیب ہو۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آئیے چلتے ہیں ہم نماز کے ان واجبات کی طرف جو ہم ذکر کرنے سے رہ گئے تھے۔ تو ایک بار میں پھر دہرا دیتا ہوں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نماز کے ٹوٹل 30 واجبات ہیں۔ جی ہاں، واجب اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی واجب ترک ہو جائے تو نماز کے اندر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور نماز کے اندر جب آخری رکعت ہوتی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر کے پھر اس کے بعد نماز کو مکمل کی جاتی ہے، اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آخر میں ہم سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بھی عرض کرنے والے ہیں، تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں ویڈیوز پر بنے رہیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ہم ان مرحلے کی طرف جو ہمارا اسٹیپ رہ گیا تھا۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، چونکہ میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر نماز کے 30 واجبات میں سے 17 واجبات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، لیکن اس ویڈیوز کے اندر ہم پھر 15 سے دہرانے والے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، وتر میں تکبیر قنوت کہنا، اسی طریقے سے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ واجب ہے۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ آخری تیسری رکعت میں ہم جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور جب سورت ہماری مکمل ہو جاتی ہے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جاتے، پھر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں۔ تو یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ جو ہم ہاتھ لے جاتے ہیں تیسری تکبیر یعنی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، جو ہم ہاتھ لے جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیتے ہیں، اس کو ہی تکبیر قنوت کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی جو 3 رکعت ہم وتر نماز پڑھتے ہیں، اس میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں کہ جن اسلامی بھائیوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام انہیں یہ مدنی مشورہ دیتے ہیں کہ جب تک یہ دعائے قنوت کو یاد نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ اگر چاہے تو دعائے معصورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بے شمار احادیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ جیسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتا ہے تو یہ بھی پڑھے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کو نہیں آتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر دعائے قنوت نہیں آتا ہے اور صرف یہ جو میں نے ذکر کیے ہیں
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो इसको पढ़ लेने से ही सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, नमाज चूँकि आपकी हो जाएगी मगर आपको सीखने की कोशिश भी करनी है, जिद्दोजहद करना है कि किसी भी तरीके से आप जल्दी जो है दुआए कुनूत को सीखने में कामयाब हो जाए। और जितना वक्त आपको सही मानों में सीखने में लग रहा है, उन वक्तों के दरमियान जितनी भी आप नमाज पढ़ रहे हैं उन नमाज़ों के अंदर आप दुआए कुनूत की जगह जो मैंने बताया है दुआ मासूरा भी कहते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, याद रहे ये वाजिब है। इसी तरीके से मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ईदैन की 6 तकबीरें जो हम ईद की नमाज या फिर बकरीद की नमाज पढ़ते हैं, तो जो तकबीर कही जाती है, आपने देखा होगा कि इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, कभी हाथ लाकर लटका देते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो ये जो 6 तकबीरें हैं ईद की, इन 6 तकबीरों को अदा करना ये वाजिब है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ईदैन में दूसरी रकात की तकबीर रुकू और इस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना भी ये वाजिब है। यानी जब ईद या बकरीद की नमाज पढ़ रहे हों, दूसरी रकात है, अब रुकू में जाना है, दूसरी रकात है और रुकू में जाना है, तो रुकू में जाने के लिए जो हम तकबीर कहेंगे यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे, वो तकबीर वाजिब है, इनको अदा करना होगा। अगर ये तर्क हो जाता तो सजदा सौ होगा। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से जहरी नमाज मसलन मगरिब और इशा की पहली और दूसरी रकात, इसी तरीके से फजर और जुमा, ईदैन और तरावीह और रमज़ान शरीफ की वित्र की हर रकात में इमाम को जहर यानी इतनी बुलंद आवाज़ कि कम अज़ कम 3 आदमी सुन सके, इस अंदाज में किराअत करना वाजिब है। यानी जो हम फजर की नमाज 2 रकात फ़र्ज़ है, वो नमाज मगरिब की 2 रकात शुरू की 3 रकात फ़र्ज़, तो पहली और दूसरी में इशा की फ़र्ज़ रकात के पहली और दूसरी रकात में इमाम साहब को इतनी बुलंद आवाज़ से किराअत करना यानी तिलावत करना वाजिब है कि कम से कम 3 आदमी सुन सके। अब इसके अलावा सुने तो यह और बेहतर है कि कुरान मजीद की तिलावत सुनना या सुनाना यह भी कार सवाब है। तो बहरहाल मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, 3 आदमी सुन सके इस बातों का ख्याल रखना है कि ये वाजिब है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, इमाम को गैर जहरी नमाज मसलन ज़ोहर असर में आहिस्ता किराअत करना वाजिब है। यानी जो ज़ोहर की 4 रकात हम पढ़ते हैं, ये 4 रकात नमाज में, इसी तरीके से असर की जो 4 रकात नमाज है, जब इमाम साहब पढ़ाएंगे तो वाजिब है कि इनको आहिस्ता पढ़े। और अकेले भी अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तब भी इन बातों का ख्याल रखें कि ज़ोहर असर की नमाज में किराअत बुलंद आवाज़ से नहीं की जाती बल्कि पस्त गैर जहरी अंदाज में किया जाता है और ये वाजिब है। तो याद रहे कि आप ज़ोहर असर में कभी बुलंद आवाज़ से तिलावत करके यानी किराअत करके नमाज अदा ना करें। इसी तरीके से मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, हर फ़र्ज़ वाजिब का उसकी जगह पर अदा करना ये भी वाजिब है। यानी जो फ़र्ज़ अदा करने का मकाम है वहाँ फ़र्ज़ अदा करना है, जहाँ पर वाजिब अदा करना है वहाँ पर वाजिब अदा करना है। फ़र्ज़ की जगह वाजिब, वाजिब की जगह फ़र्ज़, इस अंदाज में आपने नमाज नहीं पढ़नी है। अगर स्टेप चेंज हो गया सजदा 100 आप पर लाजिम होगा। इन बातों का ख्याल रखना है। इसी तरीके से मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, रुकू हर रकात में एक ही बार करना ये भी वाजिब है। याद रहे एक रकात के अंदर रुकू एक ही बार किया जाता है, तो एक बार से ज़्यादा हो तो आप पर सजदा 100 लाजिम होगा और सजदा 100 करना आप पर वाजिब हो जाएगा। इसलिए जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें कि हर रकात में रुकू एक ही बार हो। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, सजदा हर रकात में 2 ही बार करना ये वाजिब है। 3 बार भी नहीं कर सकते, 1 बार भी नहीं कर सकते। 1 बार करेंगे तो इसका मसला क्या है, हमने जो नमाज के फ़राइज़ है इसके बारे में जो अर्ज़ किया है, इसमें हमने सजदे के हवाले से भी बड़ी तफसील में गुफ्तगू की है। लिहाजा उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि अगर कोई बंदाए मुसलमान नमाज पढ़ने के दौरान 1 रकात के अंदर 1 सजदा करता है तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। बहरहाल 2 सजदे करने याद रहे वाजिब है, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। अगर 2 से
زیادہ 3 سجدے آپ کریں گے، ایک رکعت میں سجدہ 100 آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا۔ قعدہ کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ اولیٰ، قاعدہ آخرہ۔ قاعدہ اولیٰ کے بارے میں جو نماز کے واجبات ہیں، جو اس سے پہلی والی ویڈیو ہے پارٹ 1، اس کے اندر میں الحمدللہ عز و جل ہم نے ذکر کی ہے کہ قاعدہ اولیٰ کیا ہوتا ہے۔ قاعدہ اولیٰ اگر نماز نفل ہو تو پھر ان کا جو ہے مسئلہ کیا ہوگا، اور اگر اسی طرح فرض و واجب ہے تو قاعدہ اولیٰ کا حکم کیا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قاعدہ آخرہ کے بارے میں جو ہم نے فرض والی ویڈیو بنائی ہے، نماز کے کتنے فرائض ہیں اس میں ذکر کیا ہے۔ یاد رہے قاعدہ اس کو کہتے ہیں کہ 2 رکعات پر بیٹھنا ہو یا پھر 4 رکعات پر بیٹھنا ہو، یعنی 4 رکعات والی نماز ہے تو یاد رہے کہ 2 رکعات پر بیٹھنا قاعدہ اولیٰ ہے، اور 4 رکعات پر بیٹھنا یہ قاعدہ آخرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی نماز 2 رکعات والی ہی ہے تو یہی قاعدہ اولیٰ ہے، یہی قاعدہ آخرہ ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے بڑے تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیے ہیں، لہٰذا جو نماز کے واجبات کے پہلے پارٹ ہے اس کو بھی آپ ضرور ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، 4 رکعات والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت پر آپ نہ بیٹھیں، تیسری رکعت پر قعدہ نہ کریں۔ اگر آپ بیٹھ گئے تیسری رکعت پر تو سجدہ 100 واجب ہو جائے گا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں سجدہ 100 ہے۔ اگر آپ نے اس صورت کی تلاوت کی اور اس صورت کے اندر وہ آیت سجدہ والی آیت آ گئی اور آپ نے نماز کے اندر وہ بھی پڑھ لی، تو آپ پر اگرچہ کوئی بھی واجب کا جو شمار کیا جاتا ہے وہ آپ کے نمازوں میں نہیں پایا گیا، لیکن آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ 100 واجب ہو گیا ہے، لہٰذا سجدہ 100 کرنا ہوگا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، سجدہ 100 واجب ہو تو اس کو سجدہ کرنا، سجدہ 100 کرنا یہ بھی واجب ہے۔ یعنی اگر ایک تو یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ 100 ہو گیا آپ پر، لیکن اس میں ایک سجدہ 100 کو ادا کرنا یہ بھی ایک واجب ہے۔ تو اگر سجدہ 100 ہو گیا ہے، یعنی آیت سجدہ 100 پڑھی ہے تو سجدہ 100 ہو گیا آپ پر، تو سجدہ 100 کو ادا کر لینا یہ ایک واجب ہے۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رہے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں وقفہ نہ کرنا۔ یعنی اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہے یا واجب نماز پڑھ رہے، یا فرض اور واجب والا جو اسٹیپ ہے، ان اسٹیپ کے اندر، ان مرحلے کے اندر آپ نے کوئی بھی ارکان کے اندر اتنی دیر تک خاموش نہیں رہنا ہے کہ اگر 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو یاد رہے کہ اگر آپ اتنی دیر خاموش ہیں کہ 3 بار سبحان اللہ پڑھ لی جائے تو آپ پر سجدہ 100 واجب ہو جائے گا اور سجدہ 100 کو ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ نے کہیں بھی سجدہ 100 ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ جو اسٹیپ ہے، جو ارکان ہے، ان ارکان کو ایک کے بعد ایک بالترتیب ادا کرتے چلے جانا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، امام جب قراءت کرے، خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے، مقتدی کا چپ رہنا یہ واجب ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جو نماز کے فرائض کے بارے میں نے ویڈیو بنائی ہے، الحمدللہ اس کے اندر ہم نے ان باتوں کے بارے میں بھی بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ امام صاحب جب تلاوت کر رہے ہو تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے علم کی کمی کے باعث ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ امام صاحب تو آہستہ قرات کر رہے ہیں یا بلند آواز سے کر رہے ہیں، میں تو نہیں کیا، تو پھر میری نماز کیسے ہوگی؟ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ان باتوں کے بارے میں ہم نے بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو ان جگہ پر کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال اتنا یاد رہے کہ جب امام صاحب قراءت کرے، یعنی اگر بلند آواز سے کرے تب بھی، اور آہستہ آواز سے، جیسے زور میں پڑھتے ہیں مگر ہمیں آواز نہیں آتی، تو آہستہ ہو یا خواہ بلند آواز سے، مقتدی اگر ہم ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو خاموش رہنا ہے،
امام صاحب قرات کر رہے ہیں وہی قرات ہمارے لیے کافی ہوگا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قراءت کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا یاد رہے یہ واجب ہے۔ یعنی قراءت جو امام صاحب کرتے ہیں تو ہم کو قراءت نہیں کرنی ہے، قراءت کے وقت خاموش رہنا ہے، مگر قراءت کو چھوڑ کر جتنے بھی ارکان ہیں امام صاحب کے پیچھے پیچھے فالو کرنے ہیں اور ہمیں بھی وہ ارکان ادا کرنے ہیں۔ جیسے امام صاحب قراءت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جا رہے ہیں تو اب ہمیں بھی رکوع میں اللہ اکبر کہتے جانا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم جو اللہ اکبر کہہ کر جا رہے ہیں تو یہ اللہ اکبر کہنا یا پھر کہتے ہوئے جانا یہ ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے میرا جو ہے آپ سے مدنی مشورہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھے گا، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری اگلی ویڈیو کی جتنی بھی نوٹیفیکیشن ہوگی آپ کو سب سے پہلے مل پائے گی۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ تھے نماز کے 30 واجبات۔ الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نماز کے ان 30 واجبات کو بھی مکمل کرنے میں کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل میرے ہر مسلمان بھائیوں کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، علم دین سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پاک پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ہر مسلمان کو اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اپنا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ پھر ملیں گے کوئی اگلی نئی ویڈیو کے اندر اسلامی انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔